بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے متعلق ہم الحمدللہ جو مسلمانوں کے لیے بنیادی عقائد ہیں اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات کے متعلق، اس کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عدم کیا ہے؟ محال ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اسی کو ابدی بھی کہا جاتا ہے کہ ازلی ابدی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور قدیم ذات صرف کس کی ہے جی؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے قدیم ذات۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو واجب الوجود ہے وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ امر الا تعبدوا الا ایاہ۔ یہ ساری آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اسی کا محتاج ہے۔ کیا بات ہے جی! اللہ رب العزت کی بے نیازی، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو سارے اللہ کے رزق کی طرف محتاج ہے، ہم اسی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اسی کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ ذات بے چون بے چگونی ہے اور اس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ قدیم کا معنی بھی آپ نے سماعت فرما لیا اور پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا، قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کا معنی بھی یہی ہے، ابدی کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات جیسے قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل ہے۔ ذات و صفات کے علاوہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات، ان کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں۔ کیا ہے جی؟ حادث۔ قدیم اور حادث یہ دو آپس میں چیزیں، قدیم اور حدیث آپس میں ضدیں ہیں۔ قدیم جو ہمیشہ سے ہو، حادث جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آپ اور میں سارے کیا ہیں؟ حادث ہے، قدیم نہیں ہے ہمارا۔ آپ اور میں کیا ہے؟ حادث ہے۔ قدیم اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، اس کی ذات بھی قدیم ہے، باقی سارے آپ اور میں کیا ہیں؟ حادث۔ پھر صفات الہی کو، اللہ رب العزت کے ذات کو لوگ قدیم کہیں کوئی، لیکن کہے کہ صفات الہی جو ہے وہ قدیم نہیں ہے، صفات الہی کو حادث کہے، وہ گمراہ اور بددین ہے، وہ گمراہ اور بددین ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث پر شک کرے وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو تو کوئی بندہ کہے قدیم ہے، شروع سے ہے اور رہے گا، لیکن صفات کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی صفات قدیم نہیں ہے، وہ گمراہ ہے بندہ۔ اور اسی طرح عالم میں سے آپ اور میں، عالم کی میں نے تعریف الحمدللہ رب العالمین کر دی، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یعنی ذات و صفات کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کوئی بندہ کہے یہ قدیم نہیں ہے، یعنی یہ قدیم ہے، وہ کہے یہ کیا ہونا ہے؟ قدیم ہے۔ آپ اور میں قدیم ہے، آسمان قدیم ہے، زمین قدیم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آسمان، زمین، کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو قدیم کوئی مان لے، حالانکہ قدیم کون ہے؟ اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے۔ لیکن کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب والا کائنات میں سے کوئی چیز، مثال کے طور پر آسمان قدیم ہے، مثال کے طور پر زمین قدیم ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ قدیم ہے، یا پھر اس کے حدوث میں شک کرے، کائنات کے حادث ہونے میں کہ پہلے نہیں تھی ابھی ہوئی، اس میں کوئی شک کرے، وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ عقیدے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے۔ جو کوئی یہ کہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی جی؟ وہ حی ہے، حی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے، جسے جب چاہے موت۔ یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے۔ آگے حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ 7 صفات ہیں۔ 7 کسی نے تکوین بھی شامل کی ہے تو صفات 8 ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے، ان کو کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ۔ صفات حیات، قدرت، سننا، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، علم، ارادہ اور تکوین۔ یہ بعد میں جو ویڈیو آپ سماعت فرمائیں تو اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے گا اور اس کو یاد کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات کون کون سی ہیں۔ ان کو صفات ذاتیہ ثمانیہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہے، اور ساتھ وہ کتنی ہیں؟ 8 ہے۔ بعض نے 7 شمار کی اور بعض نے کیا ہے؟ 8۔ حیات ہے، قدرت ہے، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہے۔ سمع، سننا، یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے لیکن کان کا محتاج نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھنا اللہ رب العزت کی صفت ہے لیکن اس کے لیے وہ آنکھ کا محتاج نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آنکھ، کان، زبان۔ کلام کرنا، کلام کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے نا۔ کلام بھی اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے لیکن آنکھ، کان، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہے۔ جسم ہے نا، کان جسم ہے اور آنکھ بھی کیا ہے؟ جسم ہے، اور زبان بھی کیا ہے؟ جسم ہے۔ تو یہ سب اجسام ہے، اللہ رب العزت جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہر پس سے پس آواز کو وہ سنتا ہے۔ بندہ دل میں اندر کونے میں گھس کر جا کر کوئی آہستہ، ممکن ہے دیوار بھی اس کو نہ سن سکے لیکن اللہ اس کو سن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت۔ پس سے پس آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک خوردبین سے بھی جو چیز محسوس نہ ہو سکتی اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ خوردبین سے جو چیز محسوس تک نہ ہو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزئیات کو، کلیات کو، موجودات کو، معدومات کو، ممکنات کو، محالات کو، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کی خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ رب العزت آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، موجود ہے یا معدوم ہے، ممکن ہے یا محال ہے، جز ہے یا کل ہے، جو چیز بھی ہے کائنات کے اندر، یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا کیا ہے؟ علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو ہم اندر چھپا لیتے ہیں سینوں میں، دل میں، اللہ رب العزت وہ سینوں کے جو واقع، دلوں کے جو راز اللہ رب العزت اس سے بھی کیا ہے؟ باخبر ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ اور وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی خواہ غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کی یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یعنی علم ذاتی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس لیے یہ تو ہم فرق کرتے ہیں، جو ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علم غیب ثابت کریں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ بھائی علم غیب، جو غیب چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذاتی علم ہے، علم ذاتی ہے۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ سب کو وہ جانتا ہے، چاہے وہ چیز چھپی ہو، چاہے وہ چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، شہادت بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے، چیز موجود ہے، نظر بھی آ رہی ہے، یہ چیز چھپی ہوئی ہے، سب کو اللہ رب العزت کیا ہے؟ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ یہی فرق ہے، حضور کا علم عطائی ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ یہی فرق ہے۔
کہ اللہ رب العزت کو کسی نے دیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہم میں سے۔ آپ اور میں اگر کوئی قائل ہیں تو اس کو آپ توبہ کریں اور اس سے رجوع کریں کہ علم ذاتی صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ علم ذاتی صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم علم غیب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے، مستقبل کے اور قیامت کے بعد تک احوال حضور کو عطا فرمائے، اس کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو یہ عقائد ہیں جو بنیادی عقائد ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔